تو نام تو آ رہے ہیں اور سب کو پتہ بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عدلیہ یہ ضرور شمالی علاقہ جات کی بات بھی ہمارے. السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے. امیجیٹلی when I was recovered اور واپس آیا تو میں نے ایک پورا ویڈیو لاگ بھی کیا تھا اس میں، اور ایز اے جرنلسٹ، ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ میں نے اس میں مکمل بات بھی کر دی تھی. اور اس کے بعد میں نے ایک مجسٹریٹ کے سامنے بیان بھی پورا ریکارڈ کرایا، وہ بھی پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. اور یہ صرف اس دن کے واقعے کی بات نہیں ہے، پچھلے 25-26 سال سے جو میں کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں، صحافت کر رہا ہوں، اس دوران جتنے بھی میرے ساتھ واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کے اندر جہاں جہاں کا ذکر آیا ہے وہاں پہ باقاعدہ اس کو مینشن بھی کیا، اور یہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کا حصہ ہے. بلکہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے ایک سماعت میں باقاعدہ جنرل باجوہ نے جو ایک انٹرویو دیا تھا کسی صحافی کو، شاہد میتلا صاحب کو، اس کا بھی ذکر ہوا، اور انہوں نے جو باتیں جنرل فیض کے حوالے سے کی تھی ان کا بھی ذکر ہوا ہے. تو نام تو آ رہے ہیں اور سب کو پتہ بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ کس حد تک معاملات کو آگے لے جا سکتی ہے. ایک جو وکٹم ہے اس کو جسٹس ملنا چاہیے، اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ وکٹم بلیمنگ کو چھوڑ کے جو پرپیٹریٹر ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اور اس میں نے جیسے پہلے سجیسٹ کیا کہ جو کورٹس ہیں، جو وکلاء ہیں، جو پاکستان بار کونسل ہے، اگر وہ جرنلسٹ کے ساتھ مل کے ایک ایسا پلیٹ فارم دوبارہ ریوائیو کرتی ہے جیسا کہ جرنلسٹ ڈیفنس کونسل تھا، جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی، تو آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں پھر ایگزیکٹلی نام تک بھی جائیں گی. اور آپ نے دیکھا حامد میر صاحب پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں نام آیا تھا نا، اس میں ساری دنیا کے سامنے نام چلا، مگر اس نام کے چلنے کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. سپریم کورٹ کے 3 ججز بیٹھ گئے جس میں ایک جسٹس انور ظہیر جمالی تھے اس بینچ کے ہیڈ، میں اس میں بطور وٹنس پیش ہوا، سلیم شہزاد کے کیس میں بطور وٹنس پیش ہوا. وہاں پہ میں نے کیا کہا، جو سلیم شہزاد کی رپورٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جو سامنے آئی، اور جو حامد میر کی جو رپورٹ ہے مبینہ طور پہ وہ جو لیک ہوئی اس میں بھی دیکھ لیں، میرا بیان باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون اس میں انوالو ہے. یہ بات نہیں ہے کہ نام کوئی نہیں لیتا، نام سب لیتے ہیں، لیکن پھر جو ہمارے ججز حضرات ہیں معاملہ وہ آگے پھر اس سے نہیں چلتا. تو بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا. میں کوئکلی اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا جو اسپیکرز نے بات کی ہے اس کے اوپر ایک سلوشن میں کوئکلی دینا چاہ رہا ہوں. اٹس 3 پوائنٹ سلوشن ہے. سب سے پہلے تو ہم وکلاء کا یہ فنکشن ہے، صحافیوں کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، تو جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی جو ایک پاکستان بار کونسل نے بنائی ہوئی تھی، میری یہ ریکویسٹ ہے، پہلے بھی میں نے عابد ساقی صاحب کے ساتھ مل کے یہ کمیٹی جب ہم نے بنائی تھی تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوا تھا، تو ایک جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی پاکستان بار کونسل کی طرف سے ایک بار پھر اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. اور انہیں جتنے بھی عدالتوں میں کیسز تھے میڈیا کے بڑی زبردست طریقے سے فائٹ کیا تھا، اور اسی کمیٹی کے نتیجے میں ہمیں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور دوسرے سینئر لائرز جو ہیں ہماری ریسکیو کو آئے تھے. سیکنڈلی، اگر لاز کے ذریعے پولیسنگ کرنی ہے میڈیا کی تو اس کی بجائے پبلک اوپینین کا پریشر بلڈ کریں. آپ میڈیا کے اوپر ایک ایتھیکل پریشر اگر آپ ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک اینول کریڈیبلٹی انڈیکس، ایک اینول رپورٹ پبلش کی جائے جس میں جتنے ٹی وی چینلز ہیں یا جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کی کتنی خبریں صحیح ہیں، کتنی غلط ہیں ہر سال کی، یہ ایک رپورٹ شائع کی جائے. یہ رپورٹ جو ہے پیمرا جو ہے سینئر جرنلسٹوں کی مدد سے یہ اینول رپورٹ شائع کر سکتا ہے ٹو ریگولیٹ میڈیا. مگر اگر پولیسنگ مقصد ہے تو آبویسلی پھر اتنی محنت کرنے کی شاید کسی کو سکت نہیں ہوگی. اینڈ کوئکلی جو بلاگرز ہیں، جو جرنلسٹ نہیں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ ہیں، ان کے لیے پاکستان میں جو ایگزسٹنگ لیگل رجیم ہے، ہماری لائبل کی ڈیفیمیشن لاز ہیں، اس کو ایکٹیویٹ کیا جانا چاہیے. اور میرے خیال میں جب ہم ڈیپ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شیلو گورنمنٹس کی بات بھی آج ہمیں سننے کو ملی ہے. تو یہ شیلو گورنمنٹس جو ہیں ان کو بھی اپنے گریبان میں تھوڑا جھانکنا ہوگا. آخر میں میں یہ سب کچھ اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ ہے کسی بھی صحافی کو خاموش کرانے کا کہ اس کو ماڈریٹر بنا جائیں کسی بھی ڈسکشن میں، وہ اپنی بات تو کر نہیں پاتا. While we talk about silencing the media, and media is voice of the people, so why not give voice to the people and we reduce our time of discussion from the panelists. I hope everybody agrees.
Pakistan today is facing big challenges, not because the democracy is under threat. This is not the only reason, but also because the voices of the people are being suppressed. And when we talk about silencing the media, it is basically not just the media, it is voice of the people and voice of the voiceless that is being suppressed by the current regime also and by the previous regimes as well. Today, the bigger challenges are, as one of the popular lawyer and columnist and analyst has put it, it is not rule of the law, but rule by the law. I am referring to the latest analysis by Advocate Breema Umar. And I think that perfectly explains how the current regime and even previous regimes were moving forward. And this morning we heard the Law Minister, Mr. Azam Tarid, who was also hinting at bringing in some new regulations about for controlling not just the media but also social media. So I think these are the things we should be focusing on in our today's discussion. मैं क्विकली इस डिबेट को थोड़ा सा जो स्पीकर्स ने बात की है उसके ऊपर एक सॉल्यूशन मैं क्विकली देना चाह रहा हूँ. इट्स अ 3-point सॉल्यूशन है. सबसे पहले तो हम वकला का ये फंक्शन है, सहाफ़ियों की आज़ादी की बात हो रही है, तो जर्नलिस्ट. नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस से उनका इंतहाई अहम खिताब. चूँकि खिताब के दौरान उनसे सवाल किया गया था कि जनाब मतियुल्लाह जान साहब, आप पर जो हमला हुआ था, आप उस हमले का जिक्र तो करते हैं, बारहा आप कहते हैं कि मुझ पर जुल्म हुआ, लेकिन आप कभी भी किरदारों के नाम नहीं लेते, ऐसा क्यों? इंतहाई तल्ख किस्म का सवाल था. मतियुल्लाह जान ने बड़े ठंडे दिल से पहले उस सवाल को सुना और फिर बड़ी खूबसूरती के साथ उस सवाल का जवाब दिया कि मैं बारहा पहले नाम भी ले चुका हूँ और अदालत के सामने भी जाके बता चुका हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और मेरे साथ ये सब किसने किया. उन्होंने मौजूदा हुकूमत का और जो साबिका हुकूमत थी उसका भी थोड़ा बहुत तज़किरा किया और ख़ास तौर पर जो सहाफ़ियों के साथ इस मुल्क के अंदर रवैया रवा रखा गया है उसका भी तज़किरा करते हुए कहा कि सहाफ़ियों के साथ इस मुल्क के अंदर कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता. हर कोई अपने ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती मकासद हासिल करने के लिए सहाफ़ियों को जो है आड़े हाथों लेता है. नाज़रीन कराम, आपने माजी के अंदर देखा कि किस तरह मतियुल्लाह जान पर जो अटैक हुआ, मतियुल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया के सामने मीडिया भरा पड़ा है, उसका कोई बात किसी से ढकी छुपी नहीं है. अब एक और नया मामला आया है सामने. अहमद मीर ने भी उसका तज़किरा किया और मतियुल्लाह जान ने भी उसकी बात की कि अब ये सोचा जा रहा है कि सहाफ़ियों के लिए एक कमेटी बनाई जाए ताकि किसी भी सहाफ़ी को किसी भी किस्म की कोई भी दुश्वारी होती है तो वो पब्लिकली आकर उसका इजहार कर सके. अब देखते हैं ये मामला आगे बढ़ता है या नहीं. नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो. चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.